تیسری سب سے اہم چیز جو ہمارے اس سوال سے متعلق ہے، یعقوب صاحب نے جو سوال کیا وہ یہ کہ آپ اس مال کا صحیح استعمال کریں، بلکہ ہر نعمت کا صحیح استعمال کریں۔ اگر نعمت کا آپ غلط استعمال کرو گے تو یقیناً اللہ کے یہاں اس کی پکڑ ہوگی۔ اب جیسے کہ یہ بات آئی ہمارے پاس، اهدنا الصراط المستقیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ آج کے محفل کا سوال جناب یعقوب صاحب منگل گیری کی طرف سے، ان کا کہنا ہے کہ آج کل شادیوں میں جو فضول خرچیاں ہوتی ہیں اور کھانے میں کئی قسم کے ڈشز بنائے جاتے ہیں، میٹھے میں مختلف قسم کے، چکن میں مختلف قسم کے، تو یہ فضول خرچیاں اسلام میں کہاں تک درست ہیں، اس بارے میں وضاحت فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ دیکھیں، مال اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ یہ ہے کہ اگر تم میری اس نعمت کی قدر کرو گے، اس کا شکر بجا لاؤ گے، تو میں تمہیں مزید دوں گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ۔ اب یہ شکر کیا ہے، اس بارے میں علماء لکھتے ہیں 3 چیزیں اس میں شامل ہیں۔ نمبر 1 یہ کہ اس نعمت کے بارے میں آپ اعتراف کریں کہ یہ نعمت اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ آپ یہ نہ کہیں کہ میں نے اپنی صلاحیت سے، اپنی طاقت سے، اپنے علم سے، اپنی ڈگری سے حاصل کیا، جیسے سلیمان علیہ السلام نے کہا تھا ھذا من فضل ربی، تو یہ اللہ کی طرف سے عطا کردہ آپ کے پاس ایک نعمت ہے۔ دوسری چیز یہ کہ آپ زبان سے اللہ کا شکر بجا لائیں۔ الحمدللہ جو ہے یہ لفظ ہمیں دیا گیا ہے، بار بار ہر چیز پر آپ کھانے کے وقت میں، پینے کے وقت میں، پہننے کے وقت میں، جو چیز بھی آپ کر رہے ہیں اس پہ اللہ کا شکر بجا لائیں۔ تیسری سب سے اہم چیز جو ہمارے اس سوال سے متعلق ہے، یعقوب صاحب نے جو سوال کیا وہ یہ کہ آپ اس مال کا صحیح استعمال کریں، بلکہ ہر نعمت کا صحیح استعمال کریں۔ اگر نعمت کا آپ غلط استعمال کرو گے تو یقیناً اللہ کے یہاں اس کی پکڑ ہوگی۔ اب جیسے کہ یہ بات آئی ہمارے پاس، شادی بیاہ یہ ایک اسلامی رسم تھی جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سادگی اور آسانی کے ساتھ کرنے کا حکم دیا تھا۔ آج ہماری شادیاں، خاص کر جن کو اللہ تعالیٰ نے دولت سے نوازا ہے، وہ شادیوں میں اپنی دولت کی نمائش اس انداز میں کرتے ہیں کہ بیچارے غریب مسکین، ان کی حسرتیں اور ان کے دل کا درد اور کرب جو ہے وہ چھلکنے لگ جاتا ہے۔ ہم کو ہمارے معاشرے میں رہتے ہوئے سب لوگوں کے اعتبار سے ایک درمیانی 19-20 کا فرق ہو جائے، 19-22-25 کا فرق ہو جائے، کوئی حرج نہیں۔ سلف کہا کرتے تھے کہ کسی یتیم بچے کے سامنے آپ اپنے بچے کو پیار مت کریں، کیونکہ اسے کہیں اپنے والد کی کمی کا احساس اس کا دل سے جو ہے نا وہ جاگ نہ جائے اور اس کے اندر کے جذبات بھڑک نہ جائیں۔ تو یہاں پر شادی بیاہ میں ہم یہ نہیں کہتے کہ بھئی آپ کی دولت ہے آپ اس کا استعمال کیجئے، لیکن جو فضول خرچیاں ہوتی ہیں، جس کا وہ پھول جو بعد میں روندے جاتے ہیں، وہ کارڈ جو پھینکے جاتے ہیں، جی ہاں، جس کی کوئی اہمیت نہیں، بلکہ شادی سے پہلے ہی وہ ضائع ہو جاتے ہیں۔ شادی کی تاریخ دیکھنے کے لیے کیلنڈر کارڈ ہاتھ میں آتے نہیں ہیں، اس پر جو سینکڑوں روپے خرچ کیے جاتے ہیں۔ ہم اس کی تفصیلات میں نہیں جا سکتے، ہمارا ویڈیو اس بات کا متحمل نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، فضول خرچی کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں۔ کہاں اللہ کی ایک نعمت اور ہم اس کو فضول خرچی میں لگا کر جو ہے شیطان کے بھائی بننے جاتے ہیں۔ ہم اپنے ناظرین کو ایک بات شاید ان کے علم میں یقیناً ہوگی، لیکن چونکہ ہم اپنے طور پر کچھ معاشرے میں دیکھی جانے والی چیزوں پر بات کر رہے ہیں، تو
اس بات کی وضاحت یقیناً ضروری ہے. کل قیامت میں اللہ تبارک و تعالی ایک روایت کے مطابق 4 اور ایک روایت کے مطابق 5 سوالات براہ راست اللہ تعالی بندے سے خود کرے گا. حدیث میں فرمایا لیس بینہ و بین اللہ ترجمان، اللہ اور بندے کے درمیان میں کوئی ٹرانسلیشن کرنے والا نہیں ہوگا، کوئی وکیل نہیں ہوگا. ان 4 یا 5 سوالات میں 2 سوالات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس سے پوچھا جائے گا عن مالہ من این اکتسب، کہ تم نے مال کہاں سے کمایا، وفیما انفق، اور اس کو تم نے کہاں خرچ کیا. جو لوگ یہ فضول خرچی کرتے ہیں، کیا ان کے اندر اتنی ہمت، جرأت اور جسارت ہے کہ کل اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر وہ اس بات کو بتائیں کہ میں نے اپنی بیٹی کی شادی میں، اپنے بیٹے کی شادی میں اس طرح کا پیسہ بہا دیا یا اس طرح کا پیسہ میں نے خرچ کیا. اب جب لوگوں کے سامنے ہم یہ بات کرتے ہیں کہ بھئی شادی کو آسان رکھا جائے، شادی کے اندر سادگی لائی جائے، آپ مہمانوں کو کھلائیں پلائیں، اس میں 2 رائے نہیں ہے، لیکن جس انداز کے کھانے آج کل ہمارا ایک ٹرینڈ بنا ہوا ہے، ایک فیشن بڑھتے جا رہا ہے، ایک کلچر ہم دوسروں سے اڈیپٹ کر رہے ہیں. ایک ہی شادی میں کئی قسم کے اقسام و انواع کے ڈشز بنائے جاتے ہیں، کئی میٹھے بنوائے جاتے ہیں. اللہ کا خوف کریں کہ یہ اس طرح کا ایک ضیاع. اچھا، اس میں ایک بات یہ دیکھیں کہ جس انداز جتنی زیادہ ڈش ہوگی ایک شادی کے اندر، برتنے میں اتنی زیادہ تکلیف ہوتی ہے، اور بعض لوگ محروم رہتے ہیں، توجہ بعض لوگوں پر رہتی ہے. اسی طرح سے بعض لوگوں کو اس کے کھانے کا سلیقہ اور ڈھنگ نہیں ہوتا ہے، زبردستی حرص کر کر لے لیتے ہیں، بعد میں وہ ٹیسٹ پسند نہیں آتا یا اس میں کوئی چیز ہو جاتی ہے تو اس کو پھینک دیتے ہیں. اور شادی بیاہ میں خاص کر جہاں پر ایک سے زیادہ ڈش ہوتی ہے، وہاں پر آپ دیکھیں پھینکی جانے والی چیزیں اس کی مقدار کس قدر بڑی ہوتی ہے. اچھا، جب لوگوں سے یہ بات کہی جاتی ہے تو لوگ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، یار شادی تو زندگی میں ایک ہی بار ہوتی ہے، بار بار ہوتی ہے. بار بار ہوتی ہے کیا؟ یا یہ بات کہی جاتی ہے ہماری اکلوتی بیٹی یا اکلوتا بیٹا ہے، بھلا ہم آج خوشیاں نہیں منائیں گے تو کب منائیں گے؟ یا پھر کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے بھی بڑے ارمان ہیں، ہم اپنے ارمانوں کا کیا گلا گھونٹے کیا؟ ارے میرے بھائی، اللہ کو ناراض کر کر، اللہ کی تعلیمات کو روند کر، اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات اور فرامین کی دھجیاں اڑا کر ہم کون سی خوشی حاصل کرنا چاہتے ہیں؟ خوشی تو وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کے شکر کے بعد ہمیں ملے، جو اللہ تعالیٰ کے فرمان پر عمل کرنے کے وجہ سے ہمیں ملے. تو ہماری شادیوں کو سیدھی سادی بنائے جائیں، ایک ڈش رکھی جائے یا زیادہ زیادہ اس میں کچھ اور چیز کا اضافہ، جیسے آج کل مثال کے طور پر اسٹارٹر کے طور پر کوئی چیز رکھی جاتی ہے. تو اس طرح سے کم چیز، تاکہ لوگوں پر برابر توجہ دی جا سکے، سب کا خیال رکھا جائے اور سب کے ساتھ انصاف ہو. اس میں شولہ پور کے شادیاں، اس میں الحمدللہ یہاں پر کچھ زیادہ ڈشز نہیں رہتی. اس کا ہاں، یہ بات بہرحال ابھی تک الحمدللہ، لیکن وہ ہوا لگ چکی ہے. یعنی جیسے ہم حیدرآباد کے بات سنتے ہیں یا پڑوسی شہر گلبرگہ کے بارے میں سنتے ہیں، وہ ایک نوابی کلچر چلا آ رہا ہے اور بہت دور نہیں ہے. ہم شولہ پور میں اب اس کی شروعات ہو چکی ہے. اسی لیے بہتر ہے، اور خاص کر میں مالداروں سے جن کو اللہ تعالیٰ نے دولت دیا ہے، میں یہ کہوں گا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بدترین ولیمہ وہ ہے جس میں غریبوں کو بھلایا جائے، جس میں فقیروں کو بھلا دیا جائے. تو بجائے اس کے کہ ہم اس طرح کی چیزیں کریں، غریبوں مسکینوں کو کھلائیں، ان کی دعائیں لیں، دلہا دلہن کے لیے ان کی دعائیں میں سمجھتا ہوں شاید زیادہ کارآمد ہوگی. تو ان تمام باتوں کا خیال رکھیں. آپ خوشیاں منائیں، ضرور منائیں، اللہ نے دیا ہے، لیکن فضول خرچی نہ ہو اور ایسی جگہوں میں پیسوں کا اسراف نہ ہو جو ضائع کہلاتے ہیں، جو روندے جاتے ہیں، جو پھینکے جاتے ہیں، جس کا بعد میں کوئی استعمال نہیں ہوتا ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں توفیق دے کہ ہم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق اپنی خوشیوں کو منا سکیں. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شکراً، جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.